ان کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح والدین اگر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ہر ہفتے ان کی قبر پہ جائے اور ان کے یہاں پہ جا کے، بلکہ حدیث شریف میں آئے کہ سورہ یاسین پڑھے، کہ سورہ یاسین کے جتنے الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی مغفرت فرما دیتا ہے بندے کی۔ پھر دنیا کی زندگی میں ان کے آداب احادیث کی روشنی میں بتائے گئے۔ قرآن کی اس آیت میں تو فرمایا کہ اف تک نہ کہو، لیکن چونکہ ہمارا زمانہ قرب قیامت کا زمانہ ہے اور اس کی نشانیوں میں ایک یہ بھی بات بتائی گئی کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی جو ہے اپنے رب کو پیدا کرے گی، یعنی ماں جو ہے اپنے آقا کو پیدا کرے گی، یعنی اولاد جو ہوگی وہ اس کے اوپر ایسا حکم چلائے گی اپنی ماں پر جیسا کہ باندی پہ چلایا جاتا ہے، آقا باندی پہ حکم چلاتا ہے۔ تو معاذ اللہ، تو اس زمانے میں ان حقوق کی بہت ضرورت ہے اور نفسانیت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور نوجوان نسل کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے۔ اور ماں باپ چونکہ سچی محبت رکھتے ہیں، حقیقی محبت رکھتے ہیں، وہ ان کو جب برے کاموں سے روکتے ہیں تو پھر اولاد ناراض ہو جاتی ہے، یا یہ کہ ان کو نماز کا حکم دیں تو نماز کے حکم پر جو ہے جناب وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بعض جگہ دیکھا گیا گھر تک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ جی آپ نماز کا کہتے رہتے ہو، نماز کا کہتے رہتے ہو۔ تو میرے بھائی، وہ جو ماں باپ نماز کا کہہ رہے ہیں وہ تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ رسول کے سچے وعدوں پہ یقین رکھتے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ بے نمازی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور اس کی شدید پکڑ ہے۔ تو اس لیے تمہیں بڑی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تمہیں بار بار خبردار کرتے ہیں